بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پہلی جلد سے دوسری جلد سے 8ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 8ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ربیع الاول کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ذکر خیر نکلا۔ شیخ الاسلام فرید الدین کا ذکر خیر نکلا۔ فرمایا کہ ان کا افطار اکثر شربت سے ہوتا تھا۔ ان کا افطار اکثر شربت سے ہوتا تھا۔ ایک پیالہ تھا جس میں شربت لایا جاتا، شربت میں تھوڑی سی منقہ بھی ڈالتے۔ اس پیالے میں سے آدھا یا تہائی حصہ سب حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس طرح کے شربت کا کچھ حصہ ایک برتن میں ڈالا جاتا، پانی ملا کر حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا، باقی تہائی جو بچتا وہ خود استعمال کرتے اور اس میں بھی جس کو چاہتے عنایت فرماتے تھے۔ اس میں بھی جس کو چاہے عنایت فرماتے تھے۔ یہ دولت پانے والا کیسا خوش نصیب ہوتا تھا، یہ دولت پانے والا بڑا خوش نصیب ہوتا۔ پہلے 2 چپڑی ہوئی روٹیاں لائی جاتی اور یہ 2 روٹیاں ایک سیر سے کم ہوتی، یعنی 1 پاؤ اتنی روٹیاں بنائی جاتی۔ ان دونوں روٹیوں میں سے ایک روٹی ٹکڑا کر کے سب حاضرین کو عطا فرما دی جاتی اور دوسری روٹی خود نوش فرماتے اور اس خاصے کی روٹی میں سے بھی جس کو چاہتے عنایت کرتے، یعنی خود بھی کھاتے، ایک روٹی ساری مجلس میں تقسیم کرتے، پھر ایک روٹی خود کھاتے تھے اور اس میں سے بھی جسے چاہے آپ عنایت کر دیتے تھے۔ شام کو نماز ادا کرنے کے بعد مشغول بحق ہو جاتے، نماز ادا کرنے کے بعد عبادت میں مشغول ہوتی اور پوری طرح مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز کے بعد پوری طرح مشغول رہتے۔ اس کے بعد دسترخوان لایا جاتا، ہر طرح کا کھانا ہوتا۔ جب وہ کھانا ہو چکتا تو پھر دوسرے دن افطار کے وقت تک کچھ نہ کھاتے۔ جب کھا لیتے تو اس کے بعد جو ہے افطار تک کچھ نہ کھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کو خلا کی بیماری ہوئی تھی۔ خلا ایک بیماری ہوتی تھی، اسی مرض میں انتقال ہوا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، ایک دفعہ رات کو سوتے وقت میں حاضر خدمت تھا، دیکھا کہ ایک چارپائی بچھائی گئی ہے، وہی کمبل جس پر دن کو تشریف رکھتے تھے رات کو کھاٹ پر بچھایا گیا تھا۔ جس پر دن میں بیٹھتے اسی کمبل پر چارپائی پر بچھایا گیا۔ یہ کمبل پائتینی تک نہیں پہنچتا تھا، کمبل اتنی چھوٹی تھی پاؤں تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ جس جگہ حضرت کے قدم مبارک رہتے وہاں ایک اور ٹکڑا لا کر ڈالا جاتا تھا۔ ایک رات کو یہ ٹکڑا اوڑے تھے تو بستر کی وہ جگہ خالی رہ جاتی تھی۔ ایک عصا تھا جو حضرت شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا عطا کردہ تھا، اسے لا کر چارپائی کے سرانے رکھا جاتا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا عصا لا کر سرانے رکھا جاتا اور شیخ اس کا تکیہ بنا کر استراحت فرماتے تھے، یعنی اس عصے کو لے کر سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے اور اس عصے پر بار بار ہاتھ پھیرتے اور اسے چومتے تھے، یعنی اس تبرک کا اتنا اہتمام کرتے، اتنا اس کا ادب کرتے کہ اس پر بار بار ہاتھ پھیرتے اور اسے چوما کرتے تھے، شیخ کا دیا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک روز اسی بیماری میں مجھے اور چند اور مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں خطیر مقبرے میں شب بیدار رہ کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے
مجھ سے اور چند اور مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں قبرستان میں جا کر، فلاں مقبرے میں جا کر شب بیدار رہ کر، رات بھر جاگ کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں اور چند دوسرے مرید اس حظیرے میں گئے۔ اس حظیرے کی چھت تھی، اس چھت پر چلے گئے، کھانا بھی ساتھ رکھا تھا، رات بھر وہاں رہے، دعا مانگی۔ جب دن نکلا تو شیخ کی خدمت میں آئے شیخ کی خدمت میں آئے اور کھڑے ہو کر عرض کی رات کو ہم لوگ حکم کے موافق بیدار رہے، دعا مانگی۔ شیخ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا تمہاری دعا سے صحت کے آثار تو پیدا ہوئے نہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دینے میں تأمل کیا، ہم نے جواب دینے میں ذرا غور و فکر کیا۔ ایک مرید تھے جنہیں علی بہاری کہتے تھے، وہ میرے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے وہیں سے کہا ہم ناقص ہیں اور شیخ کی ذات مبارک کامل ہے۔ ایک مرید نے کہا کہ بھئی شیخ کی ذات کامل ہے اور ہم ناقص ہیں، بس ناقصوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ناقصوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ شاید یہ بات شیخ نہ سن سکے۔ میں نے یہ بات جوں کی توں شیخ کے گوش مبارک تک پہنچائی۔ شیخ نے نہیں سنی تو میں نے کیا کیا کہ ان کی جو بات تھی، جیسے انہوں نے کہا تھا وہ بات میں نے شیخ کے کانوں تک پہنچا دی۔ اس کے بعد حضرت نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ تو خدا سے جو مانگے گا مانگے پائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ خدا جو نظام الدین مانگے تو اسے عطا کر دینا۔ اس کے بعد اپنا عصا مجھے عطا کیا۔ اس دوران بندے حسن اعلیٰ سجزی نے عرض کی کہ کیا آپ شیخ کے انتقال کے وقت موجود تھے؟ نظام الدین اولیاء سے حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ آپ حضرت بابا فرید کے انتقال کے وقت موجود تھے؟ حضرت آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا نہیں، مجھے شوال کے مہینے میں دہلی بھیج دیا۔ حضرت کا انتقال محرم کے مہینے کی 5ویں شب کو ہوا۔ مجھے دلی بھیج دیا، میں شوال میں دلی آ گیا اور محرم کی 5ویں شب کو ہوا۔ رحلت کے وقت مجھے یاد کیا اور فرمایا کہ فلاں دہلی میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی وفات کے وقت میں حاضر نہیں تھا، ہانسی میں تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی وفات کے وقت میں موجود نہیں تھا، ہانسی میں تھا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر حکایت بیان فرماتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ یہ حکایت بیان کرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اس قدر روئے کہ سب حاضرین پر اس کا اثر ہوا، سب حاضرین بھی رونے لگے۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب شیخ کی بیماری بڑھی اور رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت افطار فرماتے تھے اور روزہ نہ رکھتے تھے۔ ایک روز کوئی خربوزہ لایا تھا، اس کی قاشیں کر کے شیخ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور شیخ انہیں تناول فرما رہے تھے۔ شیخ خربوزہ لایا، شیخ کی خربوزے کے ٹکڑے کر کے شیخ کے سامنے رکھا اور شیخ نے اسے تناول فرما رہے تھے۔ اس دوران خربوزے کی ایک کاش مجھے بھی مرحمت فرمائیں، ایک ٹکڑا مجھے بھی دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے کھا لوں۔ دل میں یہ خیال تھا کہ 2 مہینے تک متواتر روزے رکھ کر اس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کروں گا کہ بھلے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھا ہوں، روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کروں گا۔ یہ دولت کے خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز عنایت فرماتے ہیں، پھر کہاں ملے گی؟ چنانچہ قریب تھا کہ میں اسے کھا لیتا کہ حضرت نے ٹوکا، کہا نہیں۔ حضرت نے کہا، نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بھئی اب ملا ہے، روزہ توڑ دوں گا، بعد میں اس کا کفارہ رکھوں گا، یہ دولت مجھے کہاں ملے گی؟ اتنے میں حضرت بابا فرید نے ان کو ٹوک دیا، کہا کہ نہیں، مت کھاؤ، مجھے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ میں بوڑھا کمزور ہو گیا، میری حالت ایسی ہے کہ مجھے شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تمہیں نہیں ہے، تمہیں نہیں کھانا چاہیے۔ شیخ کی عمر کے بارے میں دریافت کیا
شیخ کی عمر کے بارے میں دریافت کیا گیا، فرمایا کہ 93 سال کی تھی۔ اس وقت بابا فرید کی عمر 93 سال کی تھی، 93 ایئرس کے تھے۔ اسی روز یہی باتیں ہوتی رہی، اسی روز اس دن یہی باتیں ہوتی رہی، اور ان کے سننے سے اس قدر ذوق حاصل ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حسن اعلیٰ سجزی فرماتے ہیں کہ اتنا ذوق آیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد غلام حسن اعلیٰ سجزی کو خاص جا نماز عطا فرمائی۔ عشاء کی نماز کے بعد نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حضرت خواجہ حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خاص جا نماز عطا کی۔ والحمد للہ رب العالمین۔ خاصان خدا اللہ والوں کا حال دیکھ بولے بابا فرید کی زندگی کیسی تھی، بیماری کی حالت میں مریدوں سے دعا کروائے، پھر ان کی زندگی کی حالات ہمیں پڑھنے کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا کرے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری یہ دوسری جلد سے 8ویں مجلس ختم ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔